سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو اپنے خاص راستے دکھاتا ہے اور اس کے خاص راستوں میں سے خاص راستہ اس کی محبت و عرفان کا راستہ ہے. اللہ کے فضل اور رحم سے ہم اس راستے پہ گامزن ہے. منزل جو اس راستے کی ہے وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا ہے. ہوتا تو یہ ہے کہ انسان راستے پہ چل پڑے تو اب کامیابی اس راستے پہ چلنے کی اس وقت ہے جب وہ اس منزل پر پہنچ جائے. تو ہماری بھی کامیابی دوستو اس وقت ہے کہ جب ہم اس منزل کو حاصل کر لیں. اللہ کی رضا اور فضل کی منزل جو ہے ہمیں نصیب ہو جائے. یہ جو راستہ ہے عرفان کا، تصوف کا، معرفت کا، یہ راستہ جو انسان چلتا ہے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے بڑی مشکل راہ اس میں جو ہے اس راستے کو پار کرنے کی وہ اہل معرفت اور وہ لوگ جس راستے سے گزر کے اس راستے کو پا چکے ہیں ان کی فرمودات، ان کی باتیں، ان کی نصیحت، ان کی روشنی ہے جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. اور ہر شیخ جو ہے اپنے مریدوں کے لیے، چاہنے والوں مریدوں کے لیے بے انتہا فکر مند ہوتا ہے اور وہ ان کو اپنی خاص نصیحتوں سے نوازتا رہتا ہے. اسی سلسلے میں میرا تعلق جو تھا حضرت جی کے ساتھ رحمۃ اللہ بڑا عجیب و غریب تعلق تھا. آپ کی شفقتیں، محبت، احسانات بے طریق تھے. بلکہ اتنا کرم، اتنا احسان تھا آپ کا مجھ پر، اس عاجز پر، کہ آج تک بڑے بڑے مشائخ جو ہیں اس بات پر رشک کرتے ہیں. کیونکہ اللہ والوں کی محفل میں جلن نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتی، رشک ہوتا ہے. جب کسی کو ترقی کرتے دیکھتے ہیں اپنے ساتھیوں میں سے تو حسد نہیں کرتے. تو حسد کو مٹانے آتا ہے راستے میں انسان کیا ہوتا ہے؟ رشک ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس پر ایک چیز پر صادق آتی ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ چاہے جس پہ اپنا فضل کر دے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. تو اس میں ظاہر جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس راستے پہ چلنے کے لیے حضرت کی جو فرمودات تھے، جو نصیحتیں تھیں، پند و نصیحت تھا میرے لیے، وہ بہت ہی عجیب و غریب تھا. جس انداز سے آپ نے مجھے نصیحتیں فرمائیں، تحریریں بھی اور زبانی بھی.
تو بھائی اللہ نے اب مجھے موقع دیا ہے کہ آپ حضرات میرے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں. تو ہم وہ لوگ تو ہیں نہیں، ہماری تربیت تو ایسی نہیں ہوئی کہ ہم کنجوس ہیں اور معرفت کو پیغام آپ تک نہ پہنچاؤں. دل کرتا ہے کبھی کبھی جو حضرت نے مجھ سے باتیں کی آپ تک وہ باتیں پہنچاؤں. اور واقعی یہ ہر آدمی تو ویسا نہیں میں کہہ سکتا، لیکن اہل دل لوگ موجود تو ہوتے ہی ہیں نا ہر سلسلے میں، ہر مجمع میں. تو اب مجھے تو معلوم نہیں کہ کون ایسا آدمی جو واقعی فنا ہونا چاہتا ہے اور فنا ہو چکا ہے اور ماشاء اللہ اس منزل پہ بہت سیریس ہے. تو یقیناً یہ روشنی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس آدمی کے لیے ضائع نہیں جائے گی اور بہت کامیابی کا راستہ کھل جائیں گے ان کے لیے. حضرت گرامی قدر نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی مجھے، وہ تحریر میں موجود ہے، چھپ بھی چکی ہیں ساری باتیں. میرے نزدیک تو بہت قیمتی چیز تھی اور چند باتیں حضرت نے کی اور اس باتوں سے بعد میں جو بات کہی، ظاہر ہے میں نے آپ کو رشتہ تو بتایا کتنا مخلص اور کتنی محبت والا رشتہ تھا حضرت صاحب سے. تو یہ آپ نے تاکیداً مجھے فرمایا. اللہ والے فضول باتیں تو کرتے نہیں، باتیں جوڑتے نہیں ہیں، نہ کوئی ان کے پاس لفاظی ہوتی، نہ الٹی سیدھی باتیں کرنا، نہ چمچہ گیری، سیدھی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ ساتھ نصیحت کے مجھے یہ کہا کہ اس بات کو غور سے سمجھ لینا. سبحان اللہ، اتنی تقید تھی اس بات کو غور سے سمجھ لینا جو میں نے تمہیں باتیں کہی. مطلب یہی ہے اصل مقصد اس کا. تو عرض کرتا ہوں الحمدللہ اپنا سبق جو ہے وہ تازہ کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں. ایک وقت کے قطب طاب غوث اعظم عارف باللہ کی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، جو مشر رہا ہے اس راستے کے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں معرفت، عرفان اور رضا نصیب فرمائے. آپ تعریف فرماتے ہیں اور کہ فاروق صاحب یاد رکھو کہ جس راستے پہ تم ہو یہ راستہ میں ہوتا ہے نا آپ کو اللہ کی رضا کا اور معرفت کا بہت بڑا راستہ ہے. تو منزل ہی یہ سب سے بڑی، اس سے بڑی کوئی منزل ہے ہی نہیں. کہتے ہیں یہ راستہ جو ہے اس راستے کے لیے ہمیں سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ شیخ کی توجہ اور دعا کی ہے. ظاہر جس شخص کو بتا رہا ہے ہمیں معلوم ہو تو کیا چیز تھی، اس کو کیا لاج تھا، مجھ سے کچھ چیز تھی. فرمایا اس راستے کی سب سے پہلی چیز جو ہے جس کی ضرورت ہمیں شیخ کی توجہ اور دعا کی ضرورت ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ بغیر شیخ کی صحبت کے یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا. کوئی وظیفہ، کوئی چیز بھی طے نہیں کرا سکتی. یہ گھنٹی آ رہی ہے، بالکل گھنٹی بات کی حضرت نے کہ کوئی چیز بھی اللہ کی رضا اور معرفت عرفان کی جو منزل ہے کوئی شخص بھی طے نہیں کر سکتا. طے کر سکتا ہے تو کسے؟ توجہ سے اور اپنے شیخ کی دعا کے ساتھ. پھر فرمایا کیونکہ یہ راستہ جو ہے بہت خطرناک ہے. حضرت فرماتے ہیں وہ لوگ جو راستہ طے کر چکے تھے فرماتے ہیں یہ راستہ بہت خطرناک ہے، اس کو اتنا آسان مت سمجھنا. وجہ اس کی یہ بتائی اس راستے پر نفس اور شیطان داؤ لگائے اپنے جال پھینکے کھڑے ہیں اور انسان کو لوٹ کے لے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اس کا. تو فرمایا کامیابی کی ایک ہی دلیل ہے اور ایک ہی چیز ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو.
تو یہ ایک اتنی بڑی روشنی دی ہے جو صاحب نے الحمدللہ، اور بتا دیا کہ بھئی اس راستے میں چلنے والے مرد اور عورت وہی کامیاب ہو سکتے ہیں جس میں سب سے بڑی چیز جو ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق جوڑا ہے اس کے ساتھ ہماری کیا نسبت ہے۔ پہلی چیز جو حضرت نے بتائی ہمیں چاہیے اپنے شیخ سے، وہ کیا ہے؟ توجہ اور دعا۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ بھائی کھینچ نہیں سکتے آپ کسی سے، توجہ لے سکتے ہیں زبردستی کسی سے، زبردستی دعا کرا سکتے ہیں کسی سے، دعا کرا تو سکتے ہیں لے نہیں سکتے۔ کرانے میں اور لینے میں بڑا فرق ہے، یا نہیں؟ دعا جی میرے دعا لے کر دیں، میرے دعا کر دیں، دعا کرا رہے ہیں نا، اور ایک دعا یہ تو کرانا ہوتا ہے، ایک دعا لینا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہی نہیں لیکن اس کے لیے دعا کر دیتا ہے۔ تو یہ تعلق آپ اندازہ ہے کتنا زبردست تعلق ہو جاتا ہے اس شیخ کے ساتھ، کیسی محبت ہوگی، کیسا، اور الحمدللہ رشتہ جم جاتا ہے اس آدمی کا، اور بنتا ہی کس کی طرف سے ہے؟ مرید کی طرف سے بنتا ہے۔ سارا کارنامہ مرید کا ہے، شیخ کا کمال نہیں ہے اس میں۔ جتنا چاہے مرید اپنے رشتے کو اپنے شیخ سے مضبوط کر سکتا ہے، اپنی ادب سے، اپنی محبت سے، اپنے اعتقاد سے، اپنی خدمت سے۔ یہ کمال مرید کا ہے ویسے الحمدللہ۔ کوئی حتم کا اتنا ڈوب جاتا ہے اپنے شیخ کے اندر کہ شیخ مجبور ہوتا ہے اس کے لیے معرفت کی دعا کرنے کے لیے، اس کے خیالوں میں بس جاتا ہے اپنا مرید الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے حضرت نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے عجیب دعا کی میرے لیے، وہ بھی تحریر میں آ گئی، سبحان اللہ، عجیب دعا تھی۔ اب یہ دعا کرائی نہیں میں نے تو کبھی، لیکن دعا لی ضرور ہے۔ مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میں تو بہت گھٹی آدمی ہوں، بہت نیچے آدمی ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اس سطح تک کیوں نہ اپنے لے کو، جب ایک منزل ہم نے حاصل کرنی ہے الحمدللہ، اس مقام تک کیوں نہ لے کے جائے اپنے آپ انسان؟ کیوں ہے تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا۔ کتنے زور لگا رہے ہیں، کتنی رات کو جو چاہے عبادتیں کریں، لیکن راستہ ایک ہی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے پاس آنے کا راستہ جو ایک ہی ہے کہ جس کو میں پیار کرتا ہوں تم بھی پیار کرو، بس ایک راستہ ہے۔ اگر اس شخص سے تمہیں پیار نہیں ہوتا، تم مجبور ہو، تمہارا دل نہیں چاہتا، تمہیں سے باتیں مارنے کی ضرورت ہے، بس تمہیں سے دل نہیں اس طرف جا رہا، تصور ہی نہیں آ رہا، جی ہم کریں کیا، جی ہم تو مجبور ہیں، ہمیں یقین نہیں آ پا رہا، فلاں نہیں آ رہا، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی اس بیچارے کے ساتھ ایک آزمائش ہے۔ اللہ نے شرط لگا دی کہ تمہیں مجھ تک پہنچنے کی یہ لازم ہے کہ تمہیں میرے کسی محبوب سے محبت کرنی ہی پڑے گی، اور جس قدر تم اس میں فنا ہوگے، اتنے فنا ہو کہ خود وہ تمہارے لیے مجھے مانگے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تو راضی ہو جائے اس سے، یا اللہ تو اس کو اپنا بنا لے۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی، سبحان اللہ، اتنا ہی کرتے ہیں۔ تو حضرت نے ایک عجیب دعا کی میرے لیے الحمدللہ کہ یا اللہ، سبحان اللہ، عجیب دعا تھی، یا اللہ اس کو بامراد اور کامیاب اپنے تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی دعا حضرت نے، اس دعا قبول حضرت کی بات ہے، تو کتنے بڑے حاصل انسان کے ہو جاتے ہیں۔ کوئی کمال ایسا میرے میں تو نہیں تھا، کوئی عبادت میری نہیں تھی، کوئی سجدہ ایسا نہیں تھا، بس ایک چیز تھی کہ اپنے شیخ کے اندر میں سب کچھ دیکھتا تھا الحمدللہ، فنا کیا اپنے آپ کو، بس کوئی محبتیں سب ختم کر دی، جب ہاتھ پکڑا۔ بیعت ایک ایسی چیزیں تھیں، قرآن نے اس کی عجیب مثال دی ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم یہ تماشا نہیں ہے، اللہ پاک نے اتنا بڑا راستہ کھولا ہے، اتنا بڑا راستہ کھولا ہے کہ اتنا بڑے بڑے انعامات جنت میں کس کا تصور نہیں کر سکتے، اور اتنا ہی خطرناک ہے۔ یاد بتا کہ اللہ حضرت جی نے فرمایا الحمدللہ کہ آپ طے نہیں کر سکیں، کیونکہ اتنا خطرناک ہے۔ اس خطرناک کی وجہ کیا ہے؟ اتنے خطرناک راستہ ہے، اتنے خطرے ہیں اس میں کہ نفس اور شیطان وہ بیٹھے اس راستے میں نہیں جانے دیتے، بڑے بڑے جو فیل ہو جاتے ہیں اس راستے کے اندر، نفس اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کو، نفس نکال لیتا ہے، شیطان کھینچ لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کا رابطہ شیخ کے ساتھ با کمال ہے، فناف شیخ ہے، تو الحمدللہ
نفس اور شیطان اس پہ قابو نہیں پا سکتے. جس شیخ کی زبان سے نکل جائے لفظ عشق و محبت کے اندر آ کے کہ لا بامراد اور کامیاب اس کو اپنے ساتھ ملا دیتے اس کو. تو شیطان نفس میں کیا کام کر سکتے ہیں بھائی؟ کر سکتے کبھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے رشتہ جب انسان اپنے شیخ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے. بیعت انسان ہوتا ہے نا، بیعت اللہ بیعت کرتا ہے. تو بیعت ایک کتنی زبردست چیز ہے. سورہ فتح پڑھیں تو آپ واقعات ڈفرنٹ ہے، لیکن مفہوم بیعت کیا ہے اس آیت کے اندر. اللہ نے بیعت کا ایک رنگ دکھایا ہے کہ جس وقت واقعہ ہوا وہ تو بہت عجیب حالات تھے صحابہ کرام کے. بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، بیعت الشجر بھی کہتے ہیں، بیعت حدیبیہ بھی کہتے ہیں، صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں اس کو. لمبا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام نبی پہ تو آئے تھے عمرے کے لیے، تمام چیزیں ساتھ تھیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا. صحابہ کی حالت غیر ہو گئی، ایک عجیب کیفیت اور حالات پیدا ہو گئے وہاں عجیب قسم کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عجیب علاج نکالا. سبحان اللہ، قرآن بتاتا ہے ایک عجیب علاج نکالا اللہ پاک نے. عجیب علاج تھا جس کو ابتر ہو گئے تھے ذہن صحابہ کے، برا حال تھا. سو اللہ نے علاج کیا نکالا؟ اللہ سبحانہ نے علاج یہ کرایا کہ نبی پاک کے ہاتھ میں بیعت کرا دی ان کو. دوبارہ کیا کرایا؟ قرآن کہتا ہے نہیں کہتا؟ پھر قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ بیعت کی تعریف فرما رہے ہیں. اس وقت مجھے آیت زبانی یاد نہیں کوئی ہے، پڑھے قرآن تو بڑا لطف ہے. اس وقت بیعت کی آیت نے فرمایا. سب سے پہلے کہہ دیا کہ کتنا مجھے خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر عطا کرتا ہے. میں تو راضی ہو رہا ہوں ان لوگوں سے. میری خوشی کی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو میرے حبیب کی درخت کے نیچے ہاتھ پکڑے بیعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیوں کہتے ہیں بیعت سے پہلے کیا حال تھا ان کا، بیعت کے بعد میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ان کا حال کیا ہوا. کہ جیسے ہی انہوں نے بیعت کی نہیں، ایک دم جو کیفیات تھی ان کے اضطراب کی، پریشانی کی، مصیبتوں کی، قرآن میں اب دیکھیں علماء قرآن نے لکھا ہے اس میں تفصیل. جو حالات تھی ان کی، ہاتھ پکڑتے ہی نبی پاک نے بیعت کی تاثرات بتا رہا تعالیٰ. جیسے ہی بیعت پر آئے تو کیا کیا کہ میں ان پہ ایک سکینہ نازل فرما دیا. تو مشائخ یہاں کیا عجیب باتیں کہتے ہیں کہ جس وقت ایک مرید دنیا سے لتڑا پتڑا گناہوں سے ڈوبا ہوا اور سچا صادق آدمی ہو، جو اللہ کو چاہتا ہو، اللہ کو مانگنا چاہتا ہے، لیکن اس کو نفس نے جکڑا ہوا ہے، حالات نے جکڑا ہوا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، نہ کرتے بھی اس سے گناہ کیے جا رہے ہیں، بہت برے حالات کے اندر ہے، اور وہ چاہتا ہے اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، کیسے ملوں؟ ادھر بھی دیکھو تو چور ہے، ادھر بھی دیکھو تو چور ہے، کوئی مل ہی نہیں رہا اس کو بتانے والا. اتنے بڑے بڑے منہ کھولے شیخ مشائخ بیٹھے ہیں جو دنیا دار ہیں، پیسے دار ہیں، جدھر جاتا ہے اس کو اندھیرا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. تو جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اپنے اللہ دوست کا ہاتھ اس کو پکڑا دیتا ہے ایسے صادق انسان کو، اس کے پہلے حال جس وقت آتا ہے وہ لتڑا پتہ ہوتا ہے گناہوں میں. تو کہتا ہے جس وقت جب وہ ہاتھ پکڑتا ہے تو جیسے صحابہ کرام کا حال ہوتا ہے کہ اسی وقت اس کے سینے میں سکینہ اتار دیتا ہے. واللہ یہ ہوتا ہے. معاف سے قسم خدا کی کہا کہتا ہوں یہ حالت انسان کی ہوتی ہے. کیسی بات قرآن بتا رہے. دیکھیں بیعت ایسی چیز ہے دوستو، ہمارے ساتھ ہوا یہ. میں کوئی طنز نہیں کر رہا آپ پر، میں کوئی آپ پہ کوئی شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ کیفیت کیوں کہ اگر واقعی میں اللہ کی طرف جس قدر انسان کو ہوگی اسی قدر اور پریشان اضطراب کے حالت میں ہوگا انسان. جو صحابہ کرام تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کریں کیا. میں نے کہا ہاتھ پکڑ بیعت کرو. سبحان اللہ. بیعت کس چیز کی کریں؟ وہ تاثر ایسا رکھ دیتا ہے اللہ پاک جس میں قرآن میں کہہ دی کہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے. اس سے جب ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو یہ سلسلہ بہت اونچا پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بدعت کر رہا ہوں، شیر کیا کنار سنا رہا ہوں آپ کو یہ بتائیں. قرآن ہے نہیں ہے؟ انکار کرتے قرآن کو مجھے بتا دے کہ غلط. پھر اللہ کہتا ہے سکینہ اتار دیا. اب سکینے کی تفسیر بڑی خوبصورت لکھی ہے کیونکہ جو کیفیت تھی اضطراب کی تھی، پریشانی تھی، اس سکینے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر وہ ساری چیزیں نکل کے اللہ کا توکل عروج پہ پہنچ جاتا ہے. اللہ جس میں وہ کیفیت میں ڈوبا ہوا، گناہوں میں ڈوبا انسان، اضطراب میں ڈوبا انسان سارا نا امید ہوتا ہے، اللہ سے ناامیدیوں کے چکر چھائے ہوتے ہیں اس کے ذہن کے اوپر.
ہر چیز میں کہتا ہے نہیں جی ہمارا کیا بننا، ہم سے کیا ہونا، چھوڑو جی کون صحیح ہو سکتا ہے، بس جی کیا نمازوں میں کیا رکھا ہے جی فلاں چھوڑو جی، بالکل ڈوبا ہوا ہوتا ہے، سکین نہیں ہوتی. تو جیسے ہی وہ ہاتھ پکڑتا ہے شیخ کا تو توکل کی اعلیٰ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. وہ کہتا ہے جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہی ہوگا. سچے صادق مرید کی بات بتا رہا ہوں، عورت ہو یا مرد. دیکھا آپ نے سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ اسی میں تعریف کر رہے ہیں. یہ بیت کی تعریف ہے حقیقت میں. تو رنگ دیکھیں نا آپ کیا ہے آیت کا. فرمایا پھر میں ان پہ فضل و کرم عظیم ان پہ عطا فرما دیے، صحابہ کرام پہ رنگ دیا. فرمایا جتنی بھی کامیابی میں نے دی، تفسیر میں آتا ہے مکہ فتح ہوا، آگے جنگیں ہوئی فتح ہوا، فرمایا ساری کی ساری بنیاد میں نے اس بیت پہ ہی رکھ دی کہ یہ میرا سارا انعام تھا ان کے لیے. سبحان اللہ. فتح اٹھا سارا انعام میں نے کی طرف دیا، آخر تک چلے گا یہ انعام. تو یہ ایک سالک جب ہاتھ پکڑتا ہے تو اب تک اس منزل پہ جب چلتا ہے تو اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ ساری رحمتیں فضل کرم میرا اس کے ساتھ سفر کرتا جاتا ہے اس شخص کے ساتھ، اور میں اس کو ڈوبنے نہیں دیتا کسی حالت کے اندر. دیکھا آپ نے بیت کتنی بڑی چیز ہے. تو پہلی اسٹیج جو ہے الحمدللہ اس منزل پہ انسان پکڑتا ہے تو وہ کہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن ہم ایسے ہیں کیونکہ ہمیں تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے نہیں، اللہ میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بیت کا مطلب ہمارے ذہن میں کیا نہیں، ذکر سیکھنے ہیں، فلاں کرنے ہیں، یہ کرنے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں نا. 4 دن میں تو ہم نقلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بس جی ہمارا دل نہیں لگ رہا، ہمارا اعتماد ختم ہو گئے ہمارا فلاں میں. ایسے لوگ کیا بیچارے حاصل کریں گے، کیا ان کی چیز کس طرف کیا لے کے جائے گی، کیسے بڑے دھوکے میں پڑا ہے. اللہ اس سفر کے اندر یاد رکھیں سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، بوڑھا بچہ جاہل نہ جاہل، جانتا نہ جانتا. یہاں پر ایک ہی چیز چلتی ہے، ایک ہی چیز آپ کو کامیاب کرائے گی. جیسے میرے شیخ نے وہ کیا توجہ شیخ. جہل بھی کھینچ سکتا ہے، بچے کھینچ جاتے ہیں سبحان اللہ. بعض دفعہ شیخ کو کسی بچے سے اتنی محبت ہو جاتی ہے دل کرتا ہے میرے ساتھ بیٹھا رہے وہ بچہ، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اس میں اتنی کشش نظر آتی ہے. وہ بچہ اس سے فیض حاصل کرتا ہے سبحان اللہ. وہ فیض حاصل کر رہا ہوتا ہے اس سے. میں بتاؤں گا آپ کو یہاں ایک بات اور نقطہ، بور تو نہیں سن رہے باتیں میری، یہ ذرا تصور کی بات ہے. نماز روزے کے مسائل تو سنتے ہی رہتے ہیں نا آپ، رات بھی خوب سن لی آپ نے باتیں. یہ ذرا اس مسجد میں دوسرے رنگ کی باتیں ہوتی ہیں، خالص فقیر بیٹھے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. یہاں نوٹ کیا نا آپ نے، یہاں تصوف کی بات حضرت یاد آتے ہیں اس مسجد میں، ان کی باتیں پھر یاد آ جاتی ہیں، پھر آپ کا کام بھی بن جاتا ہے الحمدللہ. بہت قیمتی نصیحت یہ ہے جو آپ کو میں نے بتائی ہے. تو بھائی اس میں جب آدمی توجہ اور دعا یہ کیا چیز حقیقت ہے، یہ دیکھیں آپ شیخ سے لکھتا ہے توجہ کیا چیز ہے. آپ سوچیں یہ توجہ حقیقت میں اس کا انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں بلیسنگ، اور اس کا تصور میں ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں فیض. کیا کہتے ہیں؟ فیض. جیسے کوئی آدمی نیا مرید ہوتا ہے نا، ابھی پیچھے تو مرید ہوا ایسے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب ان کو ذکر دیا جاتا ہے تو کہتا ہے صاحب میرے دل میں درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. نیا نیا بیچارہ بیعت ہوتا ہے، تصویر پکڑتا ہے تو دل میں درد شروع ہو جاتا ہے. شراب سے کیفیت ہوئی مختلف کیا، تو وہ بڑا گھبرا کے شیخ کہتا ہے دل میں بڑا سخت درد ہو رہا ہے. تو شیخ کہتا ہے اس کو اور بڑا درد کو، یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، یہ تو ہارٹ سے ہی ہو رہتے ہیں. تو وہ جو درد ہوتا ہے نا آدمی میں، کبھی ٹھنڈ پڑتی ہے، کبھی درد ہوتا ہے، کبھی چمٹی لگتی ہیں، یہ ہوتا ہے فیض شیخ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اس کو. سبحان اللہ. آپ سمجھتے کہ فیض کیا چیز؟ یہ فیض ہے. اس فیض پہ ہی سارا کام چلتا ہے، یہی سارا کام بناتا ہے. اور یہ فیض حاصل کرنے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے مرید جو ہے اپنی زندگی کو فنا کر دیتا ہے. شیخ مریدوں میں صادق کی بات بتا رہا ہوں. ان سے پوچھیں جو 300 میل دور جاتے تھے اپنے شیخ کو راضی کرنے کے لیے، الحمدللہ سبحان اللہ، ہزاروں میل سفر کرتے تھے، بھوک پیاس برداشت کرتے تھے کہ کس طرح اپنے شیخ کی توجہ میں لے لوں. اب توجہ یہ نہیں کہ شیخ میں تجھے توجہ دے رہا ہوں، ایسا مجھے توجہ دے رہے ہیں، آپ مجھے توجہ دیں گے، ان چیزوں سے کام نہیں چلتا ہے.
توجہ کر دیں جی ذرا مار دیں دل پہ کچھ جناب خوش ہو جائیں، تو نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کام کریں، وہ چیز کریں کہ اس کو اپنا عاشق بنا لیں. چھوٹا جگر بیٹھا ہے، وہ سبز بنے کپڑے پہن، آپ لوگوں سے زیادہ پہلے بیٹھا ہوتا ہے فجر کے اندر، وہ چھوٹا گٹ کا بیٹھا نا پیچھے وہ شخص، بتاؤ اس میں کتنا فیض جا رہا ہوگا اس شخص میں، اور کبھی کام آ سکتا ہے اس میں الحمدللہ زندگی میں. اس کا باپ صحیح رہا، یہ بچہ بہت اونچا ہو جائے گا. بتاؤ فیض پہنچ رہے. ہم نے حضرت کے حلقے میں دیکھا فیض پہنچتے، تو جوان ہو گئے لوگ، ان کے حالات دیکھیں جا کے، اتنے بیٹھے ہوتے بچے. اچھا دیکھے نا، اب یہ بچہ پہلی صف میں کھڑے تو لاتے پڑھنا شروع ہوتے ہیں بیچارے کو، کئی دو دھکے کھاتے دیکھا میں نے، پیچھے ہٹو کتنی عمر دو تم، اور ہمارے آگے بیٹھا ہوتا ہے، بالکل آگے بیٹھا ہوتا ہے میرے. دیکھا آپ نے شریعت میں اور تصوف میں یہ فرق ہے، شریعت دھکے مارتی ہے اور تصوف سینے میں بٹھاتا ہے اس کو. ہے فرق. مزہ کر رہا ہے، آگے بیٹھا لطف، وہاں چلو پیچھے چلے جاؤ، تم آگے کیوں آگے ہو، نماز خراب کرو گے، نماز نہیں کی کرو گے، وہ دھکے کھاتا ہے. تو بھائی فیض کھینچا جاتا ہے، لیا جاتا ہے اپنے شیخ سے. جب انسان اس کی ذات میں فنا ہوتا ہے اپنے شیخ کی ذات میں، الحمدللہ غرق ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے، خود بخود اس کی طرف سے جب فیض بلیسنگز پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، انوارات اس کو اترنا شروع ہو جاتے ہیں. کون سے؟ کہ جو اللہ نے اپنے اس محبوب کے سینے میں ڈالے ہیں، وہ اس کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. عجیب لائن ہے، تصور کچھ سمجھ سے باہر ہے الحمدللہ. یہ تو وہی جانتے ہیں، راہ پہ تو واپ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں، پتنی اردو میں اس کو کیسے ترجمہ، راہ پہ تو واپ ہے، تو گجرات میں پتہ نہیں کیا کہیں، جو اس راستے پہ چلتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے. بڑی اسٹیٹ باتوں سے نہیں آتا، کتابوں سے تصور. کام پڑھ رہے ہیں، یہ امام غزالی پڑھ رہا ہوں، یہ آج کیا پڑھ رہے ہیں، یہ میں داتا صاحب کی کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ فلاں حجوری کی کتاب پڑھ رہا ہوں، فلاں یہ معرفت کی تھی کتاب اٹھائی ہے. میں کہا سب بند، کتابوں سے کچھ نہیں لگا، ایک ہی لفظ تینوں درکار. وہ کہا نا کسی نے علم بس کرے بھیا، بس ایک ہی لفظ پکا کر لو، فنا فی شیخ. سبحان اللہ. بے شک سالے فتوے چلتے ہیں، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، تو بس اپنے شیخ کے اندر فنا ہو جاؤ، انشاءاللہ جیسے ہی فنا ہو گئے پردے ہٹ جائیں گے سارے اللہ کی فضل سے. عجیب سب ہے. دیکھیں مشہور کر دو، اللہ والا اپنے سینے سے نکال کے آپ کے سینے میں چیزیں ڈالتا چلا جائے، پتہ چلتا جائے کہ کدھر ٹھنڈ پہنچتی ہے، کدھر یہ پہنچتی. اچھا فیض بات آ گئی، تھوڑا سا عرض کر دوں فیض پر. فیض کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ فیض آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، فیض رک گیا، اس کا احساس کس طرح ہو جاتا ہے انسان کو. دیکھیں جس وقت انسان کی ذکر اذکار و صحبت کے اندر دل حشاش بشاش رہنے لگے، سبحان اللہ، کیفیت بننے لگے، محبت بڑھنے لگے، ہر چیز میں لطف آنا شروع ہو جائے، اس کی رکاوٹیں تکلیف برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے انسان کو، سبحان اللہ، مست ہے اپنی زندگی کے اندر، خوب الحمدللہ لگا ہوا ہے، بڑھ جا رہا ہے، عجیب کیفیت کے اندر زندگی اس کی گزر رہی ہے، تو اس کو پتہ نہیں کیفیت کیا ہے میرے ساتھ. یہی وہ فیض ہے، سبحان اللہ. یہی فیض ہے جو انسان کو بیگانہ اور مجنون بنا دیتا ہے. اور جب دیکھے آدمی کہ دل اچاٹ ہونا شروع ہو رہا ہے، میں نے آپ کی باتیں بتائیں لوگوں کی، کیا یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اپنا یہ قسم کی باتیں شروع، پہلا سٹیج اس کو یہ کہ دل نہیں لگنا شروع ہوتا اس کا، دل کی ذکر کی طرف کچھ اچاٹ سی ہونا شروع ہوتی طبیعت. کہتے ہیں پتہ نہیں دل نہیں کر رہا ذکر کرنے کو، کوشش کرتے ہیں ذکر ہو نہیں رہا جناب. یہ پہلی نشانی ہے کہ فیض تیرے شیخ کا بند ہونا شروع ہوا ہے. اس سے آگے کیفیت کیا ہوتی ہے، اگلی منزل بڑی خطرناک. پھر آہستہ آہستہ وہ ذکر بند کرتا ہے، پارشل پہ آ جاتا ہے، پارشل ہے نا تزکیہ کے اندر، اس کی طرف کا رجحان جانا شروع ہو جاتا ہے. کر تو لیا ٹھیک ہے، پھر بے دلی سے ذکر تسبیح کرنا شروع کرتا ہے، پھر مجالس میں ذرا کم آنا شروع کرتا ہے، پھر اپنے شیخ کی طرف توجہ ہٹ کے دوسری توجہ اس کی جانب مبذول ہو جاتی ہے. یہ فیض ختم ہونے جا رہا ہے، یہ عذاب چل رہا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے. اللہ اکبر، یہ چیز بڑھتی جاتی ہے،
فزادہم اللہ مرضا، کیونکہ نفس و شیطان نے پکڑ لیا. اس نے میرے حضرت نے فرمایا یہ خطرناک راستہ ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا دوسرا گیٹ کھلتا ہے جس میں فیض بند ہونا. یہ سب فیض کم ہونے کی نشانی ہے. وہ کیا کھلتا ہے کہ اب اس کی رغبت اور دل دنیا کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کو حلال حرام کی تمیز اٹھنی شروع ہو جاتی ہے، پھر لذت اس کی اس طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ یہ بہت ہائی اسٹیج چلی جاتی ہے. پھر اس کی کیا کہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. گناہ کرنا، پہلے گناہ کے وقت اس کے پسینہ آئے گا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں گے، تھوڑا بہت برا حال کیفیت بدلے گی، لیکن آہستہ آہستہ پھر گناہوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. اس کی رستہ بند ہو جاتا ہے اس کا. یہ ہے نشانی کہ انسان فیض شیخ کا بند ہو رہا ہے، اس کو ختم ہو رہا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب سے بڑی ایک وجہ ہوتی ہے جس سے فیض ختم ہونا شروع ہوتا ہے. کسی منزل پہ پہنچا ہوا نہیں، واحد ایک چیز جو شیخ سے دور کرتی ہے وہ اس کی ڈس رسپیکٹ، بے ادبی ہے. یہ اللہ تعالیٰ لا ترفعوا اصواتکم فوق اصوات النبی، اللہ نے کس کو کہا؟ حضرت صدیق کو کہا، حضرت عمر کو کہا، ابو ہریرہ کو کہا، طلحہ کو کہا، کسی صحابی کے سب کو جمع کر دیا. یہ برداشت ہی نہیں ہوگا کہ تو میرے محبوب کیا کہ تمہاری آواز اونچی ہو جائے. سورہ حجرات ہے نا، طرف ہو کیا ہوگا تو نہیں کہ یہ برداشت ہی نہیں ہو. سزا وہی میں فیض جو ختم ہونے کی بات بتا رہا ہوں. شیخ نہیں کہے گا آپ کو میں تو نکال رہا ہوں ہلکے سے. یہ کسی شیخ کا، جو اونچے شیخ ہوتے ہیں وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے، وہ خود ہی نکل جاتے. وہ کیوں نکالیں کسی کو؟ وہ فیضی کیس ختم ہو گیا تو نکل جاتا ہے خود ہی. وہ گوار بڑھ جاتی ہے، آتے آتے تو خود راستے چینج کر دیتا ہے، کسی اور لٹک جاتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے. دلوں بات ہے. کبھی کوئی شیخ کوئی کی نہیں بات کرتا، لیکن بڑے مشائخ کا یہ دستور نہیں کہ کان پر جاؤ نکل جاؤ. وہ کیوں کہیں گے؟ وہ نہیں کہتے. آئے حضرت ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ نہ آنے والے کی خوشی نہ جاننے والے کا غم. یاد ہی نہیں رہتا اس شخص اس انسان کو. تجربے کی بات ہے. وہ لوگ جو ہر وقت سانس کی طرح اپنے شیخ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب فیض بند ہوتا ہے تو اس کا نام بھی بھول جاتا ہے. وہ سبحان اللہ، حقیقت بتا، نام بھی بھول جاتا ہے اس کا. اللہ اس عذاب سے بچائے. یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ آخرت کا عذاب ہے. جس انسان پہ یہ عذاب دیکھیں اس انسان سے بھاگیں، دور بھاگیں. شیاطین کے جکڑ میں آ چکے ہیں وہ شخص، اس سے استغفار کرنے نزدیک نہ جائیں. اس کو جس انسان کو دیکھیں کہ وہ سلسلے سے نکل رہا ہے اور جا رہا ہے، شیخ کے خلاف ہو گیا، شیخ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو فوراً اس سے بالکل کبھی کرٹیسائز نہ کریں اور کبھی نہ کہیں شیخ حضرت نکالنے کو تو پتہ ہے نہیں، کبھی کچھ نہیں ہوگا. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اپنے دامن کو بچاؤ کہ اس آگ کی ضرب تم پہ نہ پہنچے. وہ خطرناک انسان ہو چکا ہے. نہ اس کی عبادت کو دیکھو، نہ اس کے قرآن کو دیکھو، نہ اس کے سجدوں کو دیکھو. سمجھ جاؤ کہ ایک بہت ریجیکٹڈ انسان، عورت، مرد ہے. بچاؤ اسے، اپنے آپ کو اس سے استغفار کرو. بڑا خوشحال نظر آئے گا وہ آپ کو کہے گا یہ بیوقوف ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کر کے دیکھ لیا یار، کچھ بھی نہیں. بتا رہا ہوں آپ کو بہت بری کیفیت میں وہ انسان چلا جاتا ہے، لیکن کوئی شیخ نکالتا نہیں، خود چلا جاتا ہے. تو فیض کا یہ کنیکشن اتنی دور تک انسان کو یہ پہنچاتا ہے. انشاءاللہ یہ شیخ الحمدللہ یہ سب فیض ہے جو شیخ اڑاتا ہے اپنے مرید کو، اس کے تعلقات اس کو بڑھاتا ہے. ایک چیز سے ختم ہوتا ہے نا، وہ کیا چیز ہے؟ ڈس ریسپیکٹ، بے ادبی. بس قرآن نے سب سے زیادہ جو چیز صحابہ کرام کو سکھائی نبی پاک کے بارے میں، وہ ادب سکھایا تھا. قرآن نے، قرآن کی آیتوں میں تھی باہر سے آواز مت دو، میرے حبیب کو دروازے سے باہر مت دو، خبردار ان کے پاس جا کے دیر تک نہ بیٹھو. اور یہاں کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ وہ تمہیں نہیں کہیں گے تم چلے جاؤ، تمہیں خود احساس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پسند نہیں کرتا ہے میرا دوست ہے. اللہ مولانا ہے نہیں قرآن میں صفات بھری پڑے. ہمارے آج کی پیری مرید دیکھیں کس عذاب میں، اور یہ ایسے عذاب ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی سزا کیا ہے. اتنے بڑے صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ تمہارے اعمالوں کو میں اڑا دوں گا، ختم کر دوں گا، پتہ نہیں چلے گا، اڑ جائیں گے تمہارے سارے اعمال جتنے میں نے تمہیں دیے ہیں، قرآن میں بشارتیں دی ہیں.
اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا تاکہ کہیں تم توبہ نہ کر بیٹھو دوبارہ سے. کتنی بے ادبی کی سزا دیکھیں ہم کتنی بڑی دی ہے. حضرت ابو صدیق جیسے کہتے ہیں میں تو اتنا ڈر گیا کہ اپنے منہ پہ کنکری ڈال کے بیٹھتا تھا اپنے شیخ کے سامنے کہ میری آواز اونچی نہ ہو جائے. اللہ کے نبی نے کو تسلی دی, مٹی ڈالتے تھے منہ کے اندر کنکری ہے میری آواز اونچی نہ ہو جائے. کم سزا ہے کہ اعمال ختم کر دوں گا تمہارے اور تمہیں پتہ بھی نہیں دوں گا. جب تم میرے پاس آؤ گے تو بتاؤں گا کہ تم یہ ہو وہ نہیں, یہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے. تو یہ اتنا بن لے جاتا ہے یہ راستہ, اتنا گرا دیتا ہے. بیچ میں ایک ہی چیز ہے, وہ کیا ہے؟ خاموشی اچھی انسان کے لیے, دور رہنا اچھا ہے. خط لکھنا ہو ادب سیکھو پہلے, ایڈریس ہونا ہے تو ادب سیکھو پہلے, بات کرنی ہے تو ادب سیکھو, اجازت لینی ہے تو ادب سیکھو. اچھا یہاں حدیث فرماتے ہیں ایک جگہ کہ شیخ کی اس کی ضرورت نہیں ہے. شیخ کو آپ جب شیخ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ وہ تربیت کر رہے ہیں مریدین کی, کیونکہ ہماری تربیت کی گئی تھی. حضرت فرما کہ ہماری تربیت کی گئی تھی, میں نے ہم کہاں جاتے اس سلسلے میں. تو یہ ایک تربیت ہوتی ہے جو کہاں سے چل رہی ہے, یہ تربیت کہاں سے چل رہی ہے؟ یہ تو نبیوں کے زمانے سے چل رہی ہے صاحب. تو آج اگر کوئی شیخ بتا رہا ہے تو اپنے لیے بتا رہا ہے. فرض کریں آپ میری عزت کریں گے, مجھے کیا فائدہ ہوگا آپ کی عزت سے؟ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی چیک آ جائے گا میرے پاس, یا کوئی پیسے آ جائیں گے, یا کوئی مال آ جائے گا, یا کوئی مجھے آپ جنت دلا دیں گے, آپ کا ادب کرنا, مجھے کیا تعلق ہے اس پر؟ سبحان اللہ. دیکھیں بڑے بڑے مشائخ نے ادب پہ, جو بھی شیخ بڑے گزرے ہیں انہوں نے اپنے کتاب کے اندر سہروردی کی کتاب پڑھیں, حضرت عبدالقادر جیلانی کی پڑھیں, جتنی تصوف امام غزالی کی پڑھیں, کس حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کی مکتوبات پڑھیں. ہر مشائخ نے یہ چیپٹر ضرور باندھا ہے ادب کا, یاد رکھیں. کہتے ہیں مرید کیا ہوتا ہے اور شیخ کیا ہوتا ہے, ہر شیخ باندھا ہے. لیکن اس میں کمال درجہ جو کیا ہے نا, جدید جو لیٹسٹ جو کیا ہے وہ حکیم الامت نے, سبحان اللہ, اللہ نے قبر رحم اللہ, کمال ان کو مجدد کہا بقول حضرت تقی مدثر علی کے, ان کو مجدد کہا جاتا ہے تصوف کو. ایسی تجدید کی ہے اس آداب شیخ کی کہ ان کے رسائل اور بکس میں جو انہوں نے اس کو پرفارم پتہ ہے ڈیٹیل سے لاجواب, حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ اس سلسلے کے اندر مرید ہمیشہ راضی کرنے کو, ہاں یہاں ایک نقطہ بھی ہوتا ہے کہ شیخ کے ساتھ فیض لینے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ بتا دوں آپ, مجھے کوئی فائدہ نہیں آپ سے یہ نہ سمجھیں گے میں اپنے لیے بتا رہا ہوں. وہ یہ سلسلہ جو بتایا جاتا ہے کہ جو بہت قریب کرتا ہے, جو حضرت نے مجھے بھی لکھا تھا اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دے گا مجھے تم سے فائدہ نہیں ہوگا, میں تو تمہیں تربیت کر رہا ہوں, مرضی کرے یا نہیں. وہ کیا بتایا کہ سب سے بہت زبردست شیخ سے فیض لینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے اور ہدیہ ہے, سب سے بڑی چیز. لیکن اس میں اتنے بڑے ادب کی ضرورت ہے اس میں کہ یا تو یہ چیز ڈبو دیتی ہے انسان کو یا بہت اونچا لے جاتی ہے. دیکھیے میں آج آپ کو مثال دیتا ہوں, میرے ساتھ بھی ہوتی ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہوگی. آپ گئے عمرے پہ گئے, فضال مثال کے طور پر, ہم سے یہ غلطی نہیں ہوئی کبھی, ہم بھی جاتے تھے, ہم عمرے پہ گئے, عمرے کے جانے کے بعد آپ نے ظاہر ہے یاد آ گیا آپ کو اپنا کوئی شیخ جو بھی ہوگا, تو آپ نے اس کے لیے طواف کر دیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سے فون پہ میسج آ رہا ہے, میں نے حضرت آج آپ کے لیے طواف کیا ہے اور میں نے آج آپ کے لیے یہ دعا کی ہے. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں کہ یہ مناسب ہے ایسی بات کرنا؟ زیب دیتا ہے, لیکن ہم لوگ یہ کرتے ہیں. آپ کو ہدیہ دینا, آج حضرت دل کر رہا ہم آپ کو ہدیہ دیں, میں آپ کو جی کھانا بھیج دوں, میں آپ کے لیے یہ چیز لے آؤں جی, میں آپ کو فلاں چیز دے دوں, یہ ہدیہ ہے. یہ حضرت نے لکھا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کس نے, یہ حضرت حکیم امت رحمۃ اللہ نے اس کو بڑی تشریح سے باتیں لکھی. کہتے بہت بڑے ادب میں ہدیہ لینے اور دینے کے دونوں کے اندر. دینے کا طریقہ ہے, آپ گاڑی میں جانے سے, یہ تو شیخ لال بھی کہتے تھے کہ تمہیں تمیز نہیں دیتے, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں حضرت آپ کے لیے ہدیہ ہے جی, وہ پیسے ان کے ہاتھ میں پکڑا ہے, خیر وہ تو پیسے نہیں پتہ لیتے, ہم تو نہیں لیتے. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ تھپ جوتے مار رہے تم اپنے شیخ. اتنا بڑا احسان جتا رہا ہے کہ اگر تم نے طواف کر دیا اپنے شیخ کا, یہ ایک عمرہ کر دیا, تو ٹیکس کر کے بتا رہا ہے جی میں نے عمرہ کیا ہے, میں نے آپ کے نام کی قربانی کی ہے, آج میں نے آپ کے بکرا کیا ہے. تو حقیقی شیخ, حقیقی مرید کون ہوتا ہے؟
کہ احساس کر اس چیز کا کہ جو تو طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ میں کھڑا ہے، یہ تو احسان تیرے شیخ کا ہے کہ اس کی توجہ سے تو یہاں پہنچ گیا. الٹ معاملہ ہے. کتنا جو اصل صادق وہ روتا ہے کہ شیخ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے کہاں پہنچا دیا. وہ زیاد کر رہا ہے جب نبی پاک کی تو رو اپنے شیخ ہو رہا ہے. یا رسول اللہ یہ مجھے تو میرے شیخ کی برکت ہے سارے میں یہاں آ گیا، میں تو یہ تھا. اور جو دوسرا ہے آج کا فیشن والا جو ہے وہ احسان جتا رہا ہے. دیکھو جی میں آپ کے لیے روزے پہ دعا کر کے آیا ہوں. ہاں جی روزے پہ آپ کو یہ لے گیا، میں نے آپ کے لیے کھجورے کو تحفہ لیا جناب، کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں فلاں چیز ٹیکس میں آ کے. یہ تو بہت بڑا احسان ہو گیا. یہ تو آپ جوتے مار رہے ہو اس آدمی کے منہ پر کہ وہ آپ کو اپنے منہ سے کہ ہاں دے دو جی، میں کھانا بھیج دوں. ہاں جی کھانا بھیج دو جی فلاں جی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من بتائیں. اب ہم نے تو یہ کام کر دیا، شیخ تو کچھ بھی نہیں کہے گا. شیخ تو باحیا ہوتا ہے، وہ کہتے میں آپ کو کھانا بھیجنا جناب بھیج دوں. اب شیخ کہے گا کیا کہ وہ کہتا ہے بھیج دو تو پانی پانی ہو جائے گا کہ میں تو لالچی آدمی سے کروں ہاں جی کھانا بھیج دو. اور دوسری طرف وہ کہتا ہے نہیں، وہ کہتا ہے یہ تو بڑی بے مروت والی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بے مروتی ہو جائے. دیکھیں کتنا پھنس گیا وہ آدمی. کہتے ہیں تو پسینے پسینے کہ ہاں جی بھیج دیں کھانا. یہ تو بہت گر چکا بیچارہ، اس کو ڈیمانڈ کرایا جا رہا ہے شیخ سے تو کیا ہاں بھیجوں گا. یہ طریقہ ہے کوئی مجھے بتائیں آپ اندازہ دیکھیے کیا ہے یہ احسان تو احسان بتا رہا. ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا تیری تو میں بندوبست کرتا ہوں، تو اس قدر تو ذلیل ہے کہ اتنے بے حیائی والے کام کر رہا ہے، اتنی بے ادبی ہے. اب اس کو پتہ نہیں بے ادبی. اب وہاں کیا شروع ہوا ساتھ میں؟ اب ادھر کیا ہوا؟ اس کا فیض ختم ہونا شروع ہوا. اس کے جو تھے نا طواف اور شواف لپٹنے شروع ہو گئے سارے. تو اب اس پہ کیا شیطان نے وسوسہ کیا کہ یار ہم تو شیخ کے لیے یہ بھی کر رہے ہیں فلاں بھی کر رہے ہیں، ہمیں تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہو رہا. اب یہ چکر شروع ہو جاتا ہے جب یہ فیض بند ہونے کی نشانی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بس اس طریقے سے انسان پھر برباد ہونا شروع. پھر اس کے وقت وقت میں نے تو یار یہ بھی کیا تھا اپنے حضرت کے لیے، میں نے تو فلاں بھی کیا تھا یار، اس کے باوجود ہمارے یار نقصان ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے یہ ہو گیا، ہمارے جوتے چوری ہو گیا، ہمارا سامان چوری ہو گیا، ہمارا فلاں ہو گیا. اور کس کو گالی دے رہا ہے؟ شیخ کہتے میں نے اس کے تو یہ بھی کیا تھا، اس کے تو یہ بھی کیا تھا. ان اللہ و انا راجعون. فیض ختم ہو گیا. نقطے سمجھ رہے ہیں میرے آپ؟ یہ راستہ ہے دوستو چلنے کا. تسبیح اور ذکر تو بہت بعد میں آتا ہے، یہ تو ہر آدمی کرتا ہے. کون نہیں کرتا ذکر مجھے بتائیں؟ سب کرتے ہیں. ماننے والے بھی تسبح کو جو مانتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی کرتے ہیں، جو اس کو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. انہوں نے تسبیح اٹھائے تھے سبحان اللہ کرتے ہیں، کام یہ لا الہ نہیں کرنا ہوگا کرتے سب ہیں. یہ تو آخری سبق ہے. ہم نے اس کو پرائرٹی دیتے ہیں کہ ہم اس سے پہنچ جائیں. اس سے تو یہ پہلا ہی نقطہ حضرت کہتا ہوں زبردست ڈسکرپشن والا ہے کہ اس کا اس تشریح نہیں انسان کر سکتا کہ ہمیں یہ لفظ حضرت کہ ہمیں شیخ کے توجہ کی اور دعا کی ضرورت ہے. اس کے بغیر راستہ طے نہیں ہوگا. یہ راستہ بہت خطرناک ہے کیونکہ نفس اور شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، اجک کے لے جائیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا. شیخ کی توجہ ہٹی نہیں اور شیطان غالب آئے نہیں. نفس نے آپ کو جکڑا نہیں، ختم کر دے گا. ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. نفس اتنی بڑی چیز ہے. ہم کون نہیں عبادت کرتا، کون نہیں حج کرتا، کون نہیں قرآن پڑھتا، کون نہیں روزے رکھتا، سب کرتے ہیں. تو سب کو ولی ہونا چاہیے تھا، نہیں. اس وجہ سے کہ نفس ان پہ غالب ہے ان تمام عبادات کے باوجود. سبحان اللہ. لیکن جو شیخ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور شیخ کی توجہ عبادت ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس کی تھوڑی سی عبادت ہوگی لیکن وہ اللہ کی معرفت میں پہنچا ہوتا ہے. کتنا فرق ہے دیکھیں. کوئی مجاہدات نہیں ہوتے اس کے. میں نے جب تک حضرت صاحب موجود تھے، میں اپنی مثالیں دیتا ہوں، گھٹیا آدمی بہت پتہ نہیں اچھا نہیں لگتا مجھے دینے کی مثال، تو اونچی ہونی چاہیے اس حال میں. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کئی سال 15 20 25 پتہ نہیں کئی سال کی بات کر رہا ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے طواف کیا ہو حضرت کے زمانے کے اندر. کبھی کبھی حضرت صاحب کہا بھی نہیں مجھے، مجھے پتہ تھا فلاں فی شیخ ہے. میرے لیے سب کچھ کیا تھا کہ حضرت کی جوتی کو پکڑ کے پیچھے بیٹھ جاتا تھا بس. اور کبھی دل میں ندامت ہوئی بھی نہیں کہ میں جاؤں عمرہ کروں. ہاں جب حضرت اٹھتے تھے عمرے کے لیے تو میں اس لیے اٹھ جاتا تھا کہ حضرت کے سامان کو مجھے پکڑنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا. سبحان اللہ.
الحمدللہ عمرے کو کوئی اس وقت اتنا ذوق اور شوق پیدا نہیں ہوتا تھا. برا ہے اس میں کوئی شک نہیں, بڑا ثواب ہے, یہ نہیں کہہ رہا میں کہ عمرے کو پرائیڈ نہیں, اس میں کوئی بات, لیکن کیا ہے کہ غالب تھی وہ چیز جس سے اللہ ملتا ہے. سبحان اللہ. ایک نقطہ دیں گے, میں آپ کی تشریح کر دوں بھی. سالکین کی ابتدا کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں درود شریف, ہم کہتے ہیں درود شریف مت پڑھو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. اب یہاں نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں. ابتدائی سالک کے لیے ہمارے نقش بندی میں سب سے بڑی عبادت قرآن سے بھی, نفلوں سے بھی, درود شریف سے بھی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. لوگ کہتے ڈرتے ہیں کہ بتا نہیں سکتے کیوں. سنیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, کون کہہ رہے ہیں؟ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, ہمارے شیخ کے بھی شیخ. سبحان اللہ. کہتے اس کی وجہ ہے یہ نہیں کہ درود شریف کا ہم نیچے کریں اوپر کریں, منع کرتے ہیں کچھ نہیں کرنا تم نے, ذکر کرو. جس پہ لوگ کہتے ہیں کیا ہے یہ, کیسے شیخ یہ تو منع کر رہے ہیں قرآن کی, یہ درود شریف سے منع کر رہے ہیں. اور پھر جان کے جو کچے سالک ہوتے ہیں ہمیں اجازت دیں درود شریف کی, ہم درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے, آپ سوچیں کہ اس کچی میں بات کریں. کیوں فرق ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقش بندی کا کمال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے شیخ کہ اس کے اندر اللہ کو پانے کی آگ بڑھ جائے. سبحان اللہ. کیا بڑھ جائے؟ آگ بڑھ جائے. یہ اتنا گرم ہو جائے کہ سارے گناہ اس کے پگھل کے رہ جائے اندر سے, لا کی چھری پھر جائے اس کے اندر, رہے کچھ نہ نام و نشان. اس آگ کے اندر سب جل کے ختم ہو جائے. اور وہ ملے گا اس میں ذات سے. اور درود شریف ہے ٹھنڈا, جیسے مکہ اور مدینے میں فرق ہے. سمجھائی بات آپ کو؟ وہ کیا ہے؟ ٹھنڈا. کیونکہ ٹھنڈ کی ضرورت نہیں ہے, ٹھنڈ کے آگے وہ کام آئے گا. جب جل جائے گا, تباہ ہو جائے گا, پھر اس پہ پانی پھینکیں گے درود شریف کا. سبحان اللہ. اس وقت پڑھ کے دیکھیں درود شریف, جب جل کے نکلیں گے نا آگ سے, اس وقت تو پانی کی ضرورت, آگ بجھانی جو ہوگی. پھر شیخ کہتا ہے اب تو اپنی آگ کو بجھا درود شریف کے ساتھ. ایک شخص ہے میرے پاس, یہ سب تجربے کی بات ہے, بہت سا گناہگار تھا, شراب بیچتا تھا, سور بیچتا تھا. میں وہاں سے گزرا, میں نے دیکھا, توجہ تو نہیں میں کرتا, میرے کو توجہ نہیں ہوتی, وہ میرے پیچھے لگ گیا. یہ آج سے میں 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اسی کی نام کی خانقاہ ہماری سب سے پہلے بنی. یہ شرابی کبابی دکان میں سور بیچنے والا شخص میرے پیچھے لگا, اور اعزاز اللہ نے بیت کا, وہی بیت جس کی تعریف قرآن نے کی, یہ دیا جیسے میرا ہاتھ پکڑا تو اس پورے یورپ اور پوری یورپ دنیا کے اندر پہلی خانقاہ ہماری بنی تھی مانچسٹر کے اندر, وہ اس نے بنائی تھی. سبحان اللہ. اس کو خود دیکھا گیا خواب کے اندر کہ جنت کے کس مقام پہ وہ پہنچا ہے وہ شخص. سبحان اللہ. بیت ایسی چیز ہے دوستو, اس نے قدر کی تھی بیت کی. وہ آیا میرے پاس, کہنا حضرت صاحب میں توبہ کرنی ہے. میں تو نے توبہ کرنی ہے؟ کہتا جی. میں تجھے کیسے؟ کہتے آپ نے دکان کے پاس سے گزرتے, آپ مجھے اچھے لگے, میں آ گئی. جناب میں کہا میرے پاس آئے گا تو پھر تو کام تیرا خراب ہو جائے گا. کیوں جی؟ میں کہ سب بند ہو جائے گی, تیری دکان شاپ بند ہو جائے گی, سور بند ہو جائے گا, گھر والے تجھے گھر سے نکال دیں گے. کہتے یہی تو کرنے آئے ہیں مجھے نام میں. ہائے میں آپ کو اس ملک کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں کتنی بڑی تصور, کتنی بڑی چیز ہے انسان کی. اب پھر ہم دیکھیں ہم کتنے سچے اور جھوٹے ہیں. میں سچوں اور جھوٹوں کی داستانیں سنا رہا ہوں جو زندگی اس عاجز نے دیکھی ہیں الحمدللہ. انداز لگائیں. کہتے اثر نہیں ہوتا. اثر کیوں نہیں ہوتا؟ پھر جی میں اچھا, میں کہا آ جائیں. بیعت کیا, پہلی بیعت کیا, اس کا سارا جسم اللہ کی یاد میں گھوم گیا اپنی آنکھ. بس اس کا کام یہ تھا. میں بھی سوچ رہا ہوں, میں اتنی جلدی اس میں ذات اثر کر گیا. اب میں رات کے جس حصے میں اٹھتا ہوں باہر, وہ بیٹھا ہے. سخت سردی کے زمانے میں نے کہا آپ اندر بیٹھے ہیں. اندر آنے کہتے نہیں جی میں تو باہر ہی بیٹھوں, دکان بند, چیزیں بند, سب کچھ الحمدللہ. ہوش میں, یہ نہیں تھا پاگل ہو گیا وہ, نہیں, بس اللہ اللہ اللہ, جسم اس کا ہلتا تھا. تو حضرت حیات تھے, میں حضرت کو اسٹوری لکھی ساری. حضرت مسکرایا تو انہوں نے مجھے اس کا جواب دیا کہ یہ کرو اس کے ساتھ. وہ کیا, آگ ٹھنڈی کی اس کی, بتایا نا میں نے, پھر آگ ٹھنڈی بھی کی جاتی ہے الحمدللہ. اس کی آگ میں جل گیا وہ شخص, تباہ ہو گیا, سب کچھ جل گیا اس کے اندر سے, گناہوں کے نام و نشان نہ رہے. تو پھر اس پہ اللہ نے اس آگ کو چھڑکا دیا. اس چیز سے نور محمدی کے نام سے اصل کام ہو جاتا نا پھر. تو یہ عرض ہی کر رہا تھا میں آپ کو
کہ یہ ہوتا حقیقت ایسی ہے کہ اس میں ذات جو ہے اللہ والے دیتے اس لیے کہ اس میں آگ جلے. آپ کہیں ہمیں درود پڑھاؤ. مجھے بتائیں جو اپوزٹ ہو وہ کیسے چل سکتا ہے آدمی؟ وہ مریض جلا رہا ہے وہ کہتے ٹھنڈا کرو، وہ کہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے وہ کہتے مجھے آگ لگاؤ. میرے بھائیو جس طرف لے کے جا رہے چل پڑو بس. کس طرح سادگی کی بنے آدمی کہ مجھے اللہ چاہیے، تو پھر یہ سب چیزیں راستہ آتی ہیں. اصل میں ذات اثر بھی ہوتا ہے، اللہ نام سے انسان چل اٹھتا ہے. سبحان اللہ، اندر سے نکل جاتی ہیں سب چیز. یہ سب باتیں ہیں جو حقیقت ہے. آپ کو بتا اگر ہم ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی تو ہمارا قصور. توجہ ہے، فیض ہے، سب پہنچتا ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ راستے کو ختم کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ ڈس رسپیکٹ. جس میں کہ ہدیے کی مثال میں نے آپ کو دی. عام چیزیں آج ہمارے جو تعلقات ہیں شیخ و مریدوں کے، بالکل عام تعلقات. دینے کا ادب ہے، لینے کا ادب ہے، الحمدللہ احترام ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے. اور اصل چیز ہونی چاہیے کہ جس وقت آدمی کوئی چیز دینا ہو اپنے شیخ کو، میں اس کا معیار بتاتا ہوں. کیا معیار ہونا چاہیے؟ معیار وہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ حضرت پسند کریں گے یا نہیں، حضرت دوں پسند دوں یا نہ دوں، نہیں. معیار ایک ہے، چلتا حدیث قرآن پہ. معیار ہے کہ جس چیز کو تو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ اپنے شیخ کو دے دے. اب یہاں عجیب مثال دے رہا ہوں آپ کو. اللہ والوں کے عبد الغفار حضرت کے افضل خلیفوں میں سے تھے. حضرت فضل القریشی رحمۃ اللہ کے ہمارے حضرت کے پیر بھائی تھے، افضل خلفاء میں سے بہت قریب تھے حضرت فضل القریشی کے. ایک دو حضرت بیانات دے رہے تھے، کافی عمر کے تھے حضرت فضل القریشی رحمۃ اللہ. تو جب انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑی چیز جو پسند ہے شیخ کو وہ دے دے، وہ ہدیہ ہوتا ہے. کیونکہ جو چیز تجھے پسند ہوگی شیخ کو پسند ہو نہ ہو تیرا کام بن گیا. اگر اس نے قبول کر لیا تجھے غم یہ ہونا چاہیے کہ دے تو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کے جائے کہ اللہ تعالیٰ میرا شیخ اس کو قبول کر لے. بس خوش. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، دیکھا آپ نے میاں یہ لائن بہت عجیب ہے. کیا شیخ کو کہاں راضی کر رہے، توجہ لے رہے، کس طریقے سے، الحمدللہ کیا معیار قائم کیا اس نے، ہدیہ کر دیا. اللہ پاک ہم سب کو صدق نصیب فرمایا اور اس راستے پہ کامیابی نصیب فرمایا. یہ چند باتیں تھیں، بس میں نے اپنی محبت میں اپنے شیخ کی محبت نرج کی ہے. تو معافی چاہتا ہوں کسی کو ناگوار ہو یا سمجھ میں آگے پیچھے ہو تو سمجھ آئے تو دوستو عمل کرو، نہ آئے تو کوئی مجبوری کسی کو نہیں ہے. یہ راستہ محبت کا راستہ ہے، کہ ڈنڈے کا اور زبردستی کا راستہ نہیں ہے. جیسے جو آتا ہے چلتا رہے، الحمدللہ اس کی مرضی ہے. جو جتنا چاہے گا محنت کرنا، جو جتنا لینا چاہے گا وہ اتنا فنا ہوتا چلا جائے گا. کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہوتی اس راستے میں. اور تم یہ کیوں نہیں کرتے، تم ادب کیوں نہیں کر رہے، تم ایسی کیوں نہیں کرتے، اس میں کوئی ادب دل سے ہوتا ہے. یہ کوئی زبردستی تھوڑی ادب کرایا جاتا ہے. کسی اسلام کریں گے آپ زبردستی کر، نہیں، یہ نہیں ہوتی چیز. اللہ نے ایک قانون بنا دیا، یہ قانون چلتا ہے، قرآن سے اترا ہے، نبی محمد زمانے سے چل رہا ہے، صحابہ سے لے کے چلتا آ رہا ہے، یہ قیامت تک چلے گا. جو اللہ الحمدللہ جو بانصیب ہوں گے، بامراد لوگ ہوں گے، وہ ان راستوں کو پکڑیں گے اور تیرتے چلے جائیں گے الحمدللہ دنیا کی مصیبتوں میں. بس دعا یہ کریں اللہ پاک نے سچا مرید بنا دے.